مولانا تشریف لا چکے ہیں، مسجد میں تاخیر ہو چکی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ ہر زندگی کے ساتھ ہیں دنیا کی مشکلیں، ہر زندگی کے ساتھ ہیں دنیا کی مشکلیں، چکھنا پڑے گا سب کو یہاں موت کا مزہ۔ بے شک ہر زندگی کے ساتھ ہیں دنیا کی مشکلیں، چکھنا پڑے گا سب کو یہاں موت کا مزہ۔ مرہم ہر ایک غم کے لیے ہے غم حسین، ہر غم کے واسطے ہے دوا ذکر کربلا۔ مرہم ہر ایک غم کے لیے ہے غم حسین، ہر غم کے واسطے ہے دوا ذکر کربلا۔ 4 مصرع اور گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے، کمال فرمائے، گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے، فاصلہ دیکھا گیا ہے باغ میں خاروں کے بیچ۔ گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے، فاصلہ دیکھا گیا ہے باغ میں خاروں کے بیچ۔ ایک ہی منزل ہے سب کی، سب کا مقصد ایک ہے، نفرتیں اچھی نہیں شہ کے عزاداروں کے بیچ۔ ایک ہی منزل ہے سب کی، سب کا مقصد ایک ہے، نفرتیں اچھی نہیں شہ کے عزاداروں کے بیچ۔ آخری خطا ہے۔ اگر خلقت نہ ہوتی دہر میں نور محمد کی، اگر خلقت نہ ہوتی دہر میں نور محمد کی، خدائی کا خزانہ روز محشر تک چھپا رہتا۔ اگر خلقت نہ ہوتی دہر میں نور محمد کی، خدائی کا خزانہ روز محشر تک چھپا رہتا۔ نہ مسجد میں اذا ہوتی، نہ سجدے میں جبیں جھکتی، یہ انسان اپنے خالق کو ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا۔ اگر خلقت نہ ہوتی دہر میں نور محمد کی، خدائی کا خزانہ روز محشر تک چھپا رہتا۔ نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدے میں جبیں جھکتی، یہ انسان اپنے خالق کو ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا۔ حضرات یہ تھے استاد محترم شاعر اہل بیت قمر امام لکھنوی صاحب، جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے نظم کے سلسلے کو یہیں پہ ملتوی کرتے ہوئے، نثر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب احسن، خطیب بے نظیر، ہر دل عزیز، عالی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ سے گزار ہوں کہ آئیں اور اپنے پر نور بیان سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ فاتحہ۔ حضرات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم افضل مرزا صاحب اور
پاپ نواب بھائی کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ اللہم صل علی محمد کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد عزیزان گرامی، ایک مرد مومن، ایک نیک صفت انسان، اور سب سے بڑی بات کہ امام حسین علیہ السلام کی ڈہوڑی سے وابستہ ایک نوحہ خان، بے شک ان کے ساتھ نواب بھی لگا ہوا تھا، لیکن ان کی پہچان نوحہ خانی سے تھی۔ ان کی پہچان ابا عبداللہ الحسین سے وابستگی کی تھی۔ مر جانا سب کی قسمت میں ہے، سب مر جائیں گے۔ جو بھی آیا ہے بچے گا کوئی نہیں، جو بھی آیا ہے انجام کار پلٹ کر اس کو جانا ہے۔ کب جانا ہے، کس جگہ سے جانا ہے، کس پہر جانا ہے۔ آئیے رفیق البھائی تشریف لے آئیے۔ کس پہر جانا ہے، کس جگہ سے جانا ہے، کس عمر میں جانا ہے، کس سن و سال میں جانا ہے، اس کا علم اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو جب خلق کیا ہے۔ آئیے اس میں ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اس کو خلق کیا ہے، اس کی حیات کتنی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، یہ کب تک اس دنیا میں زندہ رہے گا، یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، یا خدا بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کی زندگی کب تک ہے، یا خدا نے جن کو صاحبان علم بنایا ہے، جنہیں علم عطا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس آدمی کی کتنی زندگی ہے اور کتنی عمر ہے، کتنا دن اس کو زندہ رہنا ہے۔ شب ولادت بھی ہے آج محسن اسلام جناب ابو طالب کی، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب ابو طالب کی شہرت جہاں اسلام کے محسن کی حیثیت سے ہے، جہاں دین کی حفاظت کرنے والے ایک محافظ کی حیثیت سے ہے، وہاں ایک شاعر کی حیثیت سے بھی، بلا کا شاعر اگر زمین عرب پر کوئی اس دور میں نظر آ رہا ہے تو وہ جناب عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔
بس شہرت اس لیے شاعری کی نہیں ہو پائی اور اس کو زیادہ ہائی لائٹ مسلمانوں نے جان بوجھ کر اس لیے نہیں کیا کہ وہ علی کے بابا ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک شاعر اور عرب میں بڑا مشہور ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی ڈیوڑی سے وابستہ تھا، اس کا نام تھا فرزدق۔ سب نے نام سنا ہوگا، جناب فرزدق، ایک ذہین انسان، ایک بلا کا شاعر۔ فرزدق جیسا استاد الشعراء ایسا شاعر تھا کہ اگر کبھی کسی بزم میں چلا گیا اور شعراء کرام اپنا کلام سنا رہے ہیں، اسی دوران کسی شاعر کے کلام پر ایک بار اس نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا واہ واہ کیا اچھا شعر کہا ہے، تو وہ شاعر کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ پھر اپنی مدح میں ایک کلام کہتا تھا کہ عربوں ہمارے برابر کون ہو سکتا ہے کہ ہماری تعریف تو فرزدق جیسے شاعر نے کی۔ یعنی یہ اس کا مختصر تعارف ہے جناب فرزدق کا۔ انتہائی ذہین تھے، انتہائی سمجھدار تھے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کوفے کی جانب سے کچھ سواروں کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون آنے والے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ مولا ایک شاعر بھی آ رہا ہے جس کا نام فرزدق ہے، کہا اس کو میرے قریب بلاؤ۔ اور جب راہ کوفہ پر جناب فرزدق کو بلا کر آقا حسین علیہ السلام نے کوفے کے احوال دریافت کیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنا ذہین آدمی تھا وہ شاعر۔ معصوم تو نہیں تھا، نہ علماء میں اس کا شمار ہے، ایک شاعر تھا، اور ذہانت کا عالم یہ تھا کہ اس کی زبان سے صرف دو جملے نکلے اور آنے والے کل نے اس بات کی گواہی دی جو گزرے ہوئے کل میں فرزدق کہہ چکا تھا وہ نظر آ رہا ہے۔ کہ مولا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ شاعر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک نوحہ خان کا ذکر کہ سال ثواب کی مجلس ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب موت آئے گی، یا اللہ جس کو علم عطا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کب موت آئے گی۔ یہی فرزدق جب ہشام کی قید خانے میں گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے خط لکھا۔ اچھا یہ ذہن میں رہے، بچوں اور جوانوں سے عرض کروں، سزا صرف اس خاطر ملی تھی کہ اس نے فی البدی چوتھے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام فی البدی قصیدہ حرم پروردگاری میں یعنی خانہ کعبہ میں، جس پر حشان نے کہا، سے کسی نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو طواف کر رہا ہے تو مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی سپورٹر ہے، نہ اس کا کوئی ہمدرد ہے نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ناصر نظر آ رہا ہے، نہ فوج کا کوئی فرد ہے اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے، نہ اس کے اپنے ذاتی محافظین ہیں، آخر یہ کون ہے کہ بس طواف کر رہا ہے تو مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا ہے؟ تو یہ جانتا تھا کہ امام حسین کا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے، اس کو لوگ زین العابدین کہتے ہیں، لیکن چونکہ بادشاہ ہے، سبکی ہو چکی ہے، خود طواف کر نہیں پا رہا تھا، تو بس ایک جواب دیا، کہنے لگا میں نہیں جانتا، ہوگا کوئی۔ بس فرزدق جو اسی کی ڈیوڑی سے وابستہ تھے، دیکھیے رفیق البھائی ایک کمال، ہم شیعوں کو بھی بہت سے گزرے ہوئے شیعوں نے پیغامات کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے بہت کچھ سبق دیا ہے۔ فرزدق سرکاری اور درباری شاعر تھے، ہشام کے درباری شاعر تھے، وہیں سے ان کو روزی ملتی تھی، وہیں سے ان کو آذوقہ ملتا تھا، وہیں سے ان کو تنخواہ ملتی تھی اور اسی پر گزر بسر ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس ملعون نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ آنے والا کون ہے جو طواف کر رہا ہے، غلامی میں، نوکری میں، کسی میں تھے، ایک دم سے لہجہ بدل گیا، کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اما اپنے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، ایک درود بھیج دیے محمد والا، اپنے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں اور بڑی آسانی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، کہیں نہ جائیے، صرف یوگی تک پہنچ جائیے تب سمجھ میں آئے گا، بولتی بند ہو جاتی ہے انسانوں کی۔ وہاں ہشام جیسا حاکم، اس کے غضب کا بھی خطرہ ہے، اسی وقت گردن بھی اڑوا سکتا ہے، لیکن جناب فرزدق کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے خانہ کعبہ میں، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟
اور وہیں پر عزیزان گرامی کھڑے کھڑے اس شاعر نے فی البدیع چوتھے امام کی شان میں قصیدہ کہا، یہ ہیں، یہ ان کے بیٹے، یہ ان کے بیٹے، تو معزول کر دیا گیا، آپ کو معزول کیا گیا، پھر گرفتار کر لیا گیا اسی سزا میں۔ تو جب قید خانے میں صعوبتیں اٹھا رہے تھے تو وہاں سے جناب فرزدق نے ایک خط لکھا چوتھے امام کی خدمت میں، کہا مولا آپ پر سلام، مولا کچھ جزا نہیں چاہتا ہوں آپ سے، وہ تو میرا فرض تھا جو میں نے نبھایا، اور جو حق تھا وہ میں نے بیان کیا، لیکن مولا مجھے پتا چلا ہے کہ اسی قید خانے میں کسی روز ہشام اپنے کچھ سپاہیوں کے ذریعے مجھے مار ڈالے گا، مولا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ امام وقت ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ امام معصوم ہیں، آپ دعا کر دیجئے اپنے رب سے، آپ زین العابدین بھی ہیں، تاکہ اس ظالم کی قید سے نجات مل جائے۔ ایک پیغام تو سامنے سامنے کا ہے، یعنی جناب فرزدق نے آنے والے صبح قیامت تک تمام شیعوں کو ایک پیغام دے دیا کہ پریشان نہ ہونا، جب کبھی مصیبت میں گرفتار ہونا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، امام وقت امام کے نام ایک خط بھیج دینا۔ ایک خط بھیج دینا بھیا، اسی خط کا تو دوسرا نام عریضہ ہے، اسی خط کا تو دوسرا نام عریضہ ہے۔ آپ نے خط بھیجا، امام نے خط کو پڑھا، دعا کی، ملعون کی قید سے آزاد ہوئے۔ ایک عرصے کے بعد دیکھیں دوسرا پیغام اور بھی دیا، کھانے کو نہیں ہے، کہیں روزگار نہیں مل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہیں کہیں نوکری مل جائے، کچھ بچوں کے آذوقے کا انتظام ہو جائے۔ دیکھیں کمال شرافت، کیا مجال ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو، یعنی ایک دوسرا پیغام دے دیا، اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو تو ان کی موجودگی میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ جب تھک گئے اور کہیں سے کوئی روزگار کا انتظام نہیں ہو پایا تو آپ چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھیں میں اپنی موضوع پہ ہوں، چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ بوسیدہ لباس، پھٹا پرانا لباس، چہرہ اترا ہوا، نہ جانے کتنے روز کی بھوک ہے، کتنی پریشانیاں، گھر میں آذوقے کا کوئی انتظام نہیں، سر جھکا کے امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ امام نے پوچھا خیریت؟ کہ مولا جب سے قید سے آزاد ہوا ہوں آپ کی دعا کی بنیاد پر، جہاں کہیں روزی کے لیے جاتا ہوں یہ کہہ کے مجھے منع کر دیا جاتا ہے کہ تم ہشام کا تم پر غضب نازل ہو چکا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں نوکر رکھ لیا تو میرا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، تو بھائی معاف کرو، کچھ پیسے رکھنا ہو تو رکھ لو، خدا حافظ۔ تو سینکڑوں ڈیوڑیوں پہ جا چکا ہوں، نہ جانے کتنے کاروباریوں کے پاس جا چکا ہوں، مجھے روزی نہیں ملی، آج میں تھک گیا اور اب مجھ سے تاب نہیں رہی، تو میں آپ کی خدمت میں اس واسطے آیا ہوں، اس غرض سے آیا ہوں کہ اگر اس وقت کچھ آذوقے کا انتظام ہو جائے، یعنی 2 روٹیاں اگر مجھے مل جائیں تو بدن میں قوت پیدا ہو تو پھر میں جستجو کروں روزی کے لیے۔ امام مسکرائے۔ اب دیکھیں موت یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ جس کو علم عطا کرے۔ امام نے مسکرا کے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ہشام، جب تم ہشام کی نوکری میں تھے، اس کے دربار سے وابستہ تھے، تو وہ ہر ماہ تم کو کتنے پیسے دیتا تھا؟ کتنے پیسے دیتا تھا؟ کہ مولا وہ اتنے پیسے ہر ماہ اتنے درہم یا اتنے دینار دیتا تھا۔ ملازم کو آواز دی، غلام کو آواز دی، کہ جاؤ اور 40 برس کی تنخواہ لا کر فرزدق کو دے دو۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ یہ وہ سرکار ہے کہ جہاں مانگا جاتا ہے 1 روز کے لیے ملتا ہے 40 برس تک۔ ایک روز ہے دیئے محمد وال اب لوگ جتنے بھی بس میں بیٹھے تھے پریشان، یا اللہ ایک وقت کا کھانا مانگا اور 40 برس کی تنخواہ دے دی، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب 40 برس گزر گئے، توجہ دیے گا، جب 40 برس گزر گئے اور فرزدق کا انتقال ہوا، 40 برس جب گزر گئے اور فرزدق کا انتقال ہوا
تب دنیا والوں کی سمجھ میں آیا ارے آج سے 40 برس پہلے زین العابدین آج کا دن دیکھ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا آل محمد علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، مر جانا تو سب کی قسمت میں۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ موت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ موت کا مطلب ہے مر جانا۔ ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے کیا یہ ہرگز نہیں ہے خیال کہ موت مر جانے کا نام، موت ختم ہو جانے کا نام، موت فنا ہو جانے کا نام، ہمارے کیا ہے ہی نہیں۔ بلکہ ہم مسلمانوں کے درمیان تو یہ ہے کہ موت مر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے۔ دیکھیے یہ بہت بنیادی چیز ہے، ایک نوحہ خان کی مجلس ہو رہی ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک نوحہ خان کی مجلس ہو رہی ہے جس نے اپنی پوری زندگی، جس کی اپنی پوری پہچان امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے وابستہ تھی، جس کی پہچان میں اس کے اصالِ ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ توجہ دیئے گا کہ ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم جتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا یہ نہیں خیال ہے کہ موت مر جانے کا نام ہے، بلکہ موت مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے۔ تو بھیا جب جانا ہے تو ہر سمجھدار انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کے حالات سے باخبر ہو جاؤ، اور سفر کے دوران جو زحمتیں ہوں، جو پریشانیوں ہوں، اس کو یہیں سے حل کر کے جاؤ۔ اگر سفر کے دوران کہیں رکنا ہو، وہاں کوئی اپنے شہر کا ہو، تو ابھی یہیں سے تعلقات بناؤ تاکہ وہاں کام آئیں۔ موت سفر ہے، موت کا مطلب ہے ایک سفر، موت کا مطلب ہے ایک سفر ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر جسم سے روح نکلی، ادھر وہ سفر کا آغاز ہو گیا۔ اب بندہ جو ہے اپنے معبود کے حضور میں بڑھ رہا ہے، تو نہ جانے کہاں کہاں اس کو قیام کرنا پڑے گا، قبر کے اندھیرے میں بھی قیام کرنا پڑے گا، عالم برزخ میں بھی قیام کرنا پڑے گا، پھر محشر کے ہنگام میں بھی جب بلایا جائے گا وہاں پر بھی اس کو رکنا پڑے گا۔ تو جہاں جہاں اللہ سے پہلے پیشیاں ہو رہی ہیں، وہاں یہ معلوم کرے وہاں کوئی اپنا ہے کہ نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنا کوئی ہے؟ اگر اپنا کوئی ہے تو سمجھداری یہی ہے کہ ابھی سے یہاں سے یہیں اتنے مستحکم تعلقات کر لو کہ جب وہاں مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ آگے بڑھ کے سہارا بن جائے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وال۔ بھائی سوال اس بات کا ہے کہ ہم کو کہیں جانا ہے، ہم کو سفر کرنا ہے، تو ہم کو معلوم تو کرنا ہے کہ ہم کو کہاں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میں کیا سبھی ظاہر ہے کہ جو ہماری عمر کے یا ہماری عمر سے زیادہ کے ہیں، کہ اب تو سفر بہت آسان ہو گئے ہیں۔ یہاں ایئرپورٹ گئے یا اسٹیشن گئے، ریزرو سیٹ ہے۔ پہلے زمانے میں سفر بہت اذیت کے ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، یہاں سے کانپور جانا، یہاں سے سیتاپور جانا، یہاں سے براہی تک جانا مشکل ہو جاتا ہو۔ ہاں، اس لیے کہ اس زمانے کے سفر اس زمانے کو جاننے دیے۔ اسی زمانے میں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد مرحوم آگرے مجالس کے لیے جانے کی تیاری ہوتی تھی تو بستر بند باندھا جاتا تھا اور ناشتہ تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر جتنے بھی جانے والے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، یعنی ایک بڑا اہتمام کیا جاتا تھا ایک سفر کے لیے۔ یہاں سے مطلب آگرے تک جانا ہے، ہم یہاں 10 بجے آگرے کے لیے گاڑی میں بیٹھی اور 1:30-2 بجے دن میں آپ مزار شہید ثالث پہ ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سفر آسان ہے۔ پہلے زمانے میں یہاں سے صرف کانپور جانے کے لیے کم سے کم مسافر کو 2 سے 3 جگہ ٹھہرنا ہوتا تھا۔ تو سمجھدار مسافر وہی ہوتا تھا کہ جہاں جہاں ٹھہرے وہاں اس طرح تعلقات پہلے ہی مستحکم کر لے کہ وہاں جب ٹھہرے تو اسے پریشانی نہ ہو۔ بس عزیزان گرامی، پاپے بھائی کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں نے کہا کہ سب مر جائیں گے۔ خوش نصیب تھے پاپے بھائی کہ جب تک کہ زندہ رہے امام حسین علیہ السلام کے در سے وابستہ رہے، اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے تو دوست تو چھوڑ دیتے ہیں، خاندان والے تو چھوڑ دیتے ہیں، محلے والے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر سے ایک آواز آتی ہے مولا علی کی، گھبرانا نہیں ہم۔ امام حسن کی ادھر سے آواز آئی، گھبرانا نہیں ہم۔ آقا حسین نے آواز دی، نہیں گھبرانا نہیں ہم۔
ادھر سید سجاد آواز دے رہے ہیں، ادھر محمد باقی آواز دے رہے ہیں. سفر کے دوران ایک دو جانے دیے، اگر 14 مل جائیں، اگر 14 مل جائیں، 14 مددگار، اور ایسے ایسے مددگار، ایسے ایسے ساتھ دینے والے جن کا رتبہ وہاں بھی سوا ہے، وہ وہاں کمزور نہیں ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئے. بھئی جب تک کہ سانس باقی ہے، تمام رشتے موجود ہیں، تمام تعلق موجود ہے، تمام دوست موجود ہیں، تمام عزیز موجود ہیں، سب ہمدردی کرتے نظر آ رہے ہیں، محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب تک کہ سانس چل رہی ہے، ادھر دم اکھڑا، ادھر نزا کی کیفیت سے انسان گزرا، ادھر سکرات کا وقفہ گزرا، ادھر آخری ہچکی آئی. بھیا اولاد بھی یہ کہتی ہے کہ اعلان کر دو مٹی اتنے بجے اٹھے گی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی گھر والے، کوئی ابا کہہ رہا ہے، کوئی بھیا کہہ رہا ہے، کوئی چچا کہہ رہا ہے، کوئی دادا کہہ رہا ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی. آئیے مل صاحب، ادھر آنکھ بند ہوئی، اور ادھر وہی چچا بھتیجا، وہی بیٹا، وہی بھائی یہ کہہ رہا ہے ذرا سا جاؤ مسجد میں اعلان کر دو کہ مٹی اس وقت اٹھے گی. نام بھی بھول گئے، رشتے بھی بھول گئے. تو بھیا ہم سب کے جتنے رشتے ہیں وہ سانس چلتے تک ہیں. آل محمد کی ڈیوڑی سے وابستہ ہر سمجھدار انسان، واقعی اگر سمجھدار ہے تو ہمیشہ اس کے ڈیوڑی سے وابستہ رہے گا، اس لیے کہ یہ وہ ڈیوڑی ہے کہ زندگی بھر تو یہ ساتھ رہتے ہی ہیں جس طرح آئزہ رہتے ہیں، اما جہاں سے سب ساتھ چھوڑتے ہیں وہاں سے چہردہ معصومین آگے بڑھ کے وہاں سے آل محمد آگے بڑھ کر سہارا بنتے ہیں. اور نہ جانے کتنی روایتیں، کتنے واقعات، حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں، نہ جانے کتنے روایتیں، کتنے واقعات معصومین علیہ السلام کی طرف سے، اور کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں کبھی مولا متقیان کی آمد ہو رہی ہے کسی منزل کے اوپر. آئیے کسی منزل پر مولا متقیان کی آمد ہو رہی ہے، کہیں پہ امام حسن نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ آقا حسین نظر آ رہے ہیں، کہیں پر علی بن الحسین زین العابدین نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ امام صادق علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ 11ویں امام نظر آ رہے ہیں. اور ابھی دیکھیے اس مہینے میں، اگلے مہینے میں ولادت ہے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی. ہم تو روزانہ نمازوں کے بعد جب کربلا کا رخ کرتے ہیں تو آقا حسین کو سلام کرتے ہیں، مشہد کا رخ کرتے ہیں تو 8ویں امام کو سلام کرتے ہیں، اور اس کے سلام میں ایک جملہ کہتے ہیں جس کا ہم کو یقین ہے: السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی الیوم الجزا. سلام ہو اے میرے 8ویں امام، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی وہی ہیں جو مغیث ہوں گے روز جزا. یعنی محشر کے ہنگام میں اللہ کے حضور میں اگر دنیا ساتھ دے یا نہ دے، کیا کہنا اس خوش نصیب کا جس کے معین، جس کے مددگار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نظر آئیں. یعنی 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مغیث ہیں، مدد کرنے والے ہیں. اب بس عزیزان گرامی، وہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، انجمنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اس کے بعد میں کچھ لوگ نوے خوانی بھی ہوگی. میں بہت وقت نہ لیتے ہوئے فقط اتنا عرض کروں کہ یہ پورا سورہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا نام ہے سورہ قاریہ. قاریہ کہتے ہیں کھٹکھٹانے والا سورہ، بیدار کرنے والا سورہ، ہوشیار کرنے والا سورہ، تنبیہ، خبردار، تنبیہ کرنے والا سورہ، ناک کرنے والا سورہ، خواب سے جگانے والا سورہ. اب اس کو کوئی بھی نام دے دیئے، یہ ہے قاریہ. اس سورہ قاریہ میں بڑی فضائل ہیں، میں اس فضائل کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کروں گا. بڑے کمالات ہیں جو جذب کیے ہوئے، اپنے سموئے ہوئے اپنی ذات، اپنے اندر سورہ قاریہ. لیکن ابتدا سے انتہا تک جتنی بھی آیتیں ہیں، 5 یا 6 یا 7 مجھے یاد نہیں ہیں، سورہ تو یاد ہے، آیتیں نہیں یاد ہیں، کہ یہ جتنی آیتیں ہیں ان سب میں صرف ایک بات کے اوپر تمہید بھی ہے، اور آخرش میں اللہ اپنی کبریائی کا اعلان بھی کر رہا ہے اور نتیجہ بھی بتا رہا ہے. صرف ایک گفتگو کرنا ہے اللہ میاں: القاریہ، سنو، اٹھو، بیدار ہو.
مل قاریہ، یہ بیدار کرنا کیا ہے، یہ اٹھانا کیا ہے، یہ تمہیں جگانا کیا ہے، یہ جھنجھوڑا جو جا رہا ہے کیوں جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ خواب غفلت سے بیداری کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر قرآن آواز دیتا ہے وما ادراک ما القاریہ، تم نے کیا ادراک کیا، تم نے کیا سمجھا، تم نے کیا محسوس کیا کہ کیوں تمہارا بلایا جا رہا ہے، تمہیں جگایا جا رہا ہے۔ اتنا پیارا انداز اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، خدا کی قسم ایسا پڑھانے والا ہو، بدقسمت ہے وہ طالب علم کے اتنے اچھے استاد سے وہ سیکھ نہ پائے۔ کیا پیارا انداز ہے اور کیا نہج ہے اور کیا انداز ہے قرآن مجید کا، اسی لیے کہا جاتا ہے فصاحت قرآنی کا کیا کہنا، بلاغت قرآنی کا کیا کہنا۔ کیا پیارے انداز میں انسان کے ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں خبردار، یہ خبردار ہونا کیا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، کیوں خبردار کیا جا رہا ہے، کیوں ہوشیار کیا جا رہا ہے، کیوں ہوشیار۔ دیکھیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہوشیار مائیں جب بچوں کو اسکول جانے کے لیے جگاتی ہیں تو ایک بار جھنجھوڑنے کے بعد اٹھو اٹھو بیٹا اسکول کا وقت ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے مصروف ہو جائیں، ورچی خانے چلی جائیں اور بچے کے ٹفن تیار کرنے لگیں۔ اس لیے کہ ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ سوتے کو اگر جیسے ہی آپ نے جگایا اور غافل ہو گئے تو یقین جانیے وہ پھر دوبارہ سو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے نفسیاتی طور پر کہ جب بھی کسی سوتے ہوئے انسان کو جگاؤ تو صرف جگاؤ نہیں بلکہ مسلسل اس سے باتیں بھی کرتے رہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، قرآن مجید کا آپ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ اٹھو اٹھو، اب آدمی اٹھ گیا۔ یہ اٹھنا کیا ہے، یہ اٹھنا کیا ہے، ابھی آدمی آنکھیں مل رہا ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیوں جگایا جا رہا ہے، کیوں اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں کیا کہنا پروردگار اعظم کی قدرت کا اور اس کی حکمت کا۔ فوراً کہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سنو تم سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ایک جگہ پہ میں جمع کر دوں گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہو جن سے بڑے خوفزدہ ہوتے ہو تم، یہ دھنکی بھی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ان کو میں اتنا پولا بنا دوں گا یہ دھنکی بھی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا جس طرح ایک انسان کی نفسیات ہے اسی نفسیات کے مطابق اللہ انسان سے گفتگو کر رہا ہے۔ اٹھو، اٹھنا کیا ہے، تم نے کیا ادراک کیا۔ ابھی بھی آدمی اٹھ کے بیٹھ تو گیا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جتایا بھی جائے کہ جگانے والا کون ہے۔ ایک روح بھیج دیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے غور کیجئے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ دیے گا۔ پھر یہ بھی بتایا جائے کہ جگانے والا کون ہے، اور انسان کی نفسیات ہے، انسان کی نفسیات ہے، یہ اس کی سائیکولوجی ہے کہ اگر جگانے والا قوی ہوتا ہے تو سونے والا جاگ جاتا ہے۔ رفیق بھائی ذرا غور کریے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، جگانے والا اگر قوی ہوتا ہے تو سونے والا جگانے پر جاگ جاتا ہے، اور جگانے والا اگر کمزور ہوتا ہے تو سونے والا جاگنے کے بعد پھر سو جاتا ہے۔ آپ جائیے کسی کے دروازے کے اوپر، کھٹکھٹایا، بیٹا نکلا، بیٹا پاپا ہیں؟ وہ گیا، لوٹ کے آیا کہ پاپا سو رہے ہیں، جاؤ کہہ دو میں آیا ہوں۔ اب وہ آپ کے پاس سے تو چلا گیا، اب جب ابا کے کمرے میں جا رہا ہے جگانے کے لیے تو وہیں سے وہ آدھا ہوا جا رہا ہے، جتنی اس کو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ رہا ہے، اور جائے گا بھی تو بس پاؤں کے انگوٹھے کو ہلکا سا پکڑے کر کہے گا اٹھیے پاپا، پاپا وہ فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں چچا آئے ہیں، اور اسی دوران کروٹ لیتے ہوئے پاپا نے کچھ زور سے کچھ کہہ دیا تو فوراً نکل کے بھاگ جائے گا، اور بعد جا کر کہہ دے گا بھائی وہ سو رہے ہیں ہم نہیں جگا سکتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا، جب کمزور جگاتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے جاگنے کی۔ اس کے برعکس بڑے بھائی کو جگانا ہو، چھوٹے بھائی کو، باپ اگر جگانے کے لیے آ گیا،
اما خالی ابا کی آواز آتی اٹھو، انسان کھڑبڑا کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے بستر پر، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ابھی تو صرف کہا ہے، ابھی تو کہا ہے، ابھی تو صرف کہا ہے، ابھی پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قادر جگاتا ہے تو مجبور جاگتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا نے پہلے لہجے میں گفتگو کی، اٹھو، جگایا جا رہا ہے تمہیں، کیا سمجھ رہے ہو، کیا ادراک کر رہے ہو، اور اس کے بعد میں فوراً اپنی قوت کا اظہار کیا۔ کوئی جگانے والا کمزور نہیں ہے، کوئی جگانے والا کوئی کمزور نہیں ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سنو میں تمہیں جگا رہا ہوں، میں وہ ہوں کہ تم جیسے کیا، تمہارے جیسے جتنے ہیں لمحوں میں یہاں سے وہاں پہنچا دوں گا، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ دھنکی بھی روئی کر دوں گا۔ اب معلوم ہوا، اب انسان ایک دم جب بیدار ہو گیا، صرف آنکھیں نہیں کھلی ہیں، بدن بھی جاگ گیا، صرف آنکھیں نہیں کھلی ہیں، بدن بھی جاگ گیا۔ اب وہ موضوع پہ آیا، توجہ دیئے گا۔ ایک نوحہ خان کے اصحال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، بس اسی پہ توجہ دیئے گا، اور یہاں بہت سے نوحہ خان، اللہ تقیمیہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور آپ بہت بڑا کام کیا۔ میں اس دن میت میں مجلس میں بھی کہہ رہا تھا کہ رفیق البھائی نے یہ قدم بہت اچھا اٹھایا کہ بہت سے لوگوں کو زیارت کرائی، اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، آپ کی نسلوں تک جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام ایک کریم شخص ہے، وہ ذات ہے کریم، وہ شریف ذات ہے کہ اگر ایک لمحہ کسی نے کچھ احسان کیا ہے یا سوچا بھی ہے تو حسین اس کو اس کے خزانے بھر دیا کرتے ہیں، بے پناہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو توجہ دیے، اب جو اصل گفتگو ہے وہ آ گئی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سنو تم سب کو ایک میزان پر جمع کیا جائے گا، وہاں تمہارے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ہے پورا سورہ، اس کا لب لباب۔ ایک میزان عدالت پر تمہیں نام اعمال کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تب تو تم عیش میں رہو گے، تب تو تم سکون سے رہو گے، راحت کے ساتھ رہو گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، لیکن اگر نیکیوں کا پلہ کم ہوا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ حاویہ، نار حامیہ، جلتی بھی آگ ہے۔ اب اس میں جتنے بھی یہاں پر عزادار و انجمن کے ممبران اور عہدیداران اور صاحبان بیاض اور بازو میں جتنے بھی بازو ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی افراد انجمن سے وابستہ ہیں، بھائی صرف صاحب بیاض کی بات نہیں، صرف بازو کی بات نہیں، صرف سیکریٹری اور صدر کی بات نہیں، کمال سنگت کا بھی۔ سب سے کٹھن مرحلہ تو سنگت کا ہے۔ ہاں، نہ ان کو داد کی خواہش، نہ جانا جائے پہچانا جائے اس کی تمنا۔ ہاں آپ غور کریے، یہ جو اجر ملے گا سنگت میں چلنے والوں کو، جو سنگت میں شمار ہوتے ہیں، ان کا اجر میں سمجھتا ہوں بے حساب ہے۔ اور یہاں پر بہت سے انجمن کے افراد بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بلکہ پچھلے سال محرم کے دوران میں نے متعدد مجالس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی سیکریٹری کو بھی انعام مل جاتا ہے، صاحب بیعت کو بھی انعام مل جاتا ہے، کم سے کم سنگت کا خیال رکھا جائے۔ ایک نہ صحیح تو کم سے کم ڈبل حصہ تو دے دیے، ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ کم سے کم دوہرا حصہ تو مل جائے، کم سے کم دوہرا، کوشش کریے دوہرا حصہ تو مل جائے۔ المختصر یہ جتنے لوگ وابستہ ہیں، اب آپ مجلس کو میں اختتام کی منزلوں پہ لے آیا، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا ہے۔ کمال دیکھیے آل محمد کی عظمتوں کا، جب یہ میزان کی بات ہوئی اور کسی مسلمان نے یا بہت سے مسلمانوں نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر سوال کیا کہ مولا اس کے معنی کیا ہیں؟
یہ کیسا میزان ہوگا، کیسا ترازو ہوگا کہ جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں جاؤ اور بدیاں زیادہ ہوئیں تو جہنم میں جاؤ. تو کہا اس سے تم کیا سمجھتے ہو، کیسا ترازو ہوگا، کیسا میزان ہوگا؟ کہا ہم تو سمجھتے ہیں دنیا میں جو ترازو ہمارے پاس ہوتا ہے، دو پلے ہوتے ہیں، ایک میں سودا رکھا جاتا ہے، اس میں ایک باٹ رکھا جاتا ہے، تولنے والا تولا ہوتا ہے. اسی طرح یہ میزان ہوگا عدالت الہی کا. ایک پلے میں نیکیاں رکھی ہوں گی، ایک میں بدیاں رکھی ہوں گی، تولنے والا تولا ہو کا نہیں. بس عزیزان گرامی، یہ ٹیپ کا بند ہے اس پورے گفتگو کا ماحصل جسے کہا جائے. اور جتنا بھی فخر کیجئے، چاہے آپ سنگت میں چلتے ہوں، چاہے بازو ہوں، چاہے آپ صاحب بیاض ہوں، چاہے انجمن میں کسی طرح آپ خدمت کر رہے ہیں، اپنی خوش نصیبی پر رشک کیے گا. امام نے کہا یہ ترازو سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو دنیا میں رہتا ہے تمہارے پاس. کہا پھر فرزند رسول کیا ہے؟ کہا میزان عدالت الہی. سیفی صاحب، میزان عدالت الہی سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. کہا پھر مولا کیا ہے؟ کہا میزان عدالت الہی سے مراد ہم آل محمد کی محبت ہے جو پرکھی جائے گی. ہم آل محمد کی محبت ہے جہاں پر دیکھی جائے گی. یعنی جو ایک دم آخری مرحلہ ہے جہاں سے جنت و جہنم کی تقسیم اب لکھی جانی ہے، فیصلے کرنا ہے، اس پوائنٹ کا نام ہے میزان. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان، اس کا نام ہے میزان. اور میزان پر پہنچ کر فقط ایک سوال ہوگا، حب علی یا بغض علی. حب علی یا بغض علی. اگر حب علی ہے فہو فی شطراز، جاؤ جنت میں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام. کچھ کر لے جاؤ لیکن اگر دل میں محبت آل محمد علیہ السلام نہ ہو. اور اس لیے کہ بھیا دین کی خاطر جس طرح گھر کو لٹایا ہے، دین کی خاطر جس طرح قربانیاں دی ہیں، دین کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے، دین کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کیا ہے، گوارا کیا ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. مسلمان ہو جانا اور ہے، مسلمان ہو کر اسلام کی محبت میں باتیں بنانا اور ہے، مسلمان ہو کر اسلام بچانا اور ہے. اسلام اگر بچایا ہے تو یہ محمد اور آل محمد نے، خصوصاً رسول مولا متقیان ہوں، امام حسن ہوں، آقا حسین ہوں، اور یہ سلسلہ ہے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا، کافی تاخیر ہو گئی ہے. مجلس کا اعلان 7:30 بجے کا تھا، دھیرے دھیرے انتظار کرتے رہے. تو مجھے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ ایک نوحہ خان جو امام حسین علیہ السلام سے وابستہ تھا، اس کی میت میں بھی کثیر تعداد میں مومنین جمع تھے. نہ دولت کی بنیاد پہ جمع تھے، نہ اس وقت دیجئے کی مجلس میں یہ جو لوگ جمع ہیں، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ طاقت کی بنیاد پر، اپنے مصروف ترین وقت کو میں سے صرف وہ وقت نکال کے آئے ہیں کہ ایک نوحہ خان کی مجلس ہے، ہم کو جانا ضروری ہے. تو بس افسوس یہی ہوتا ہے کربلا والوں کی مظلومی کے اوپر. آنسو بہانے کا دل اسی لیے چاہتا ہے اور بار بار آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ایک نوحہ خان، ایک ماتمدار اگر گزر جاتا ہے تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جنازے میں بھی نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ اب یہ مجلس اصال ثواب ہو رہی ہے، سیوم کی مجلس ہو رہی ہے، یہاں پہ سب جمع ہیں. ہائے جب غلاموں کی اس طرح مجمع کو ہم سب دیکھتے ہیں تو برجستہ اور بے ساختہ آقا حسین کی مظلومی یاد آ جاتی ہے. میں نے اس دن میت کی مجلس میں ایک بیت پڑھی تھی میر عشق کی، اور واقعی رلانے کے لیے وہی کافی ہے. ہائے رے مظلومی حسین، ہائے رے بے کسی حسین، ہائے رے تنہائی حسین. میر عشق نے یہ پورا مرثیہ نظم کیا ہے. کبھی موقع ملا تو اس کے بہت سے بند آپ کو سناؤں گا. اور انہوں نے اس کیفیت کو لکھا ہے کہ جب رخصت آخر کے لیے سرکار امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بھیا آئے ہیں تو دوڑتی بھی آئیں، بھائی کے خیمے میں پہنچی، بھائی کے دامن کو تھاما، کہا بھیا خیریت تو ہے، باہر کیا گزر رہی ہے؟ اے بھیا باہر کیا گزر رہی ہے؟ چاروں طرف سے تکبیروں کی آوازیں آ رہی. دشمن
تمہیں چاروں طرف سے نرغے میں گھیرے میں ہیں، یہ بتاؤ خیریت تو ہے؟ کہا بہنا کچھ نہ پوچھو۔ کہا بھیا یہ بتاؤ کہ حبیب زندہ ہیں؟ سر جھکا کے کہا مارے گئے۔ برائے زندہ ہیں؟ کہا مارے گئے۔ عابد زندہ ہیں؟ کہا مارے گئے۔ اب ایک ایک نام لیتی جا رہی ہیں شہزادی زینب، اور آقا حسین کہتے جا رہے ہیں وہ بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے۔ بھیا علی اکبر کا وہ بھی مارا گیا، میرا بھائی عباس کا وہ بھی مارا گیا، میرا قاسم وہ بھی مارا گیا، اور محمد وہ بھی مارے گئے۔ اب ایک حسرت سے ایک بہن نے، اب یہ نفسیاتی بات ہے، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، کربلا بے حسوں کے لیے نہیں ہے، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کے لیے ہے۔ ایک بار بڑی حسرت سے ایک بہن نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا، نہ جانے کیسا غم تھا جو چہرے حسین پہ نظر آیا۔ تسلی کی خاطر ایک جملہ کہا، بھیا جب یہ تمہارے ساتھی مارے جا رہے تھے، تمہارے گود کے پالے مارے جا رہے تھے، بھیا کوئی ایسا تھا، یہ امت رسول ہے، یہ نانا کی امت ہے، کوئی ایسا تھا کہ مارنے کے بعد آیا ہو تمہارے پاس اور کہا حسین مار تو دیا لیکن اب تم تنہا لاش کیسے اٹھاؤ گے؟ اے بھیا کیا کوئی تھا جو آیا ہو؟ جیسے ہی یہ کلمات جناب زینب نے کیے، امام حسین نے عجیب جواب دیا، بہنا کیا پوچھتی ہو؟ ارے قریب آنے کی جگہ عالم یہ تھا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اے بہنا تنہا تمہارا یہ مظلوم بھائی لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا، عزیزوں کی میتیں اٹھاتا رہا، کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کے تمہارے بھیا کی سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اللہ اس ذکر کا ثواب، اس مجلس کا ثواب مرحوم پاپے بھائی کی روح کو پہنچے، اور التماس گزار بھی ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر افضل مرزا صاحب المعروبہ پاپے نواب صاحب کی روح کو احسان الرحمن الرحیم وإیاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد لم یکن له کفوا احد بسم اللہ کا